آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 4 پیش کر رہے ہیں جو کہ مرکب پر مشتمل ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 2 کے اندر کہ ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کی 2 قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی۔ تو بے معنی پر تو کوئی بحث نہیں کی گئی تھی، اور با معنی پر ایک بحث ہوئی تھی کہ با معنی کی پھر 2 قسمیں ہیں، مفرد یا کلمہ، اور دوسری قسم ہے مرکب۔ پھر ہم نے سبق نمبر 3 کے اندر پڑھا تھا کہ کلمہ یعنی پہلی قسم وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے رجلن۔ پھر اس کلمے کی بھی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر ان کی ہم نے تعریفات پڑھی تھیں، علامتیں پڑھی تھیں۔ آج ہم سبق نمبر کے اندر لفظ کی جو دوسری قسم ہے مرکب، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے، 2 یا 2 سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد کلموں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ ٹھیک ہے، اب مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ کہ جب متکلم یعنی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو تو اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ جیسے حامد صالح، حامد نیک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ تو اس مثال میں دیکھیے وضاحت بھی یہاں پر انہوں نے دی ہے۔ اس مثال میں پہلی مثال میں اس بات کی خبر معلوم ہوئی کہ حامد جو شخص ہے وہ نیک ہے، جس کا نام حامد ہے وہ شخص نیک ہے، اور دوسری مثال میں یہ پتہ چلا کہ نماز قائم کرنا مطلوب ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ایک دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری قسم یہاں پر ہے، یہاں پر ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کو انشاءاللہ کام میں آئے گی، کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید۔ ٹھیک ہے، مرکب غیر مفید کی تعریف پڑھ لیجئے۔ جب متکلم یعنی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے کتاب زید، زید کی کتاب، تو اس میں نہ تو کوئی خبر ہے اور نہ ہی کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ثوب جدید، نیا کپڑا، اس میں بھی دیکھیں کہ کوئی نہ تو کوئی ایسی خبر دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، اور نہ ایسا ہے کہ مطلب اس کے بارے میں یہ ہو کہ کوئی حکم دیا جا رہا ہو۔ تو یہ ہے مرکب غیر مفید۔ یہاں پر یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ان الفاظ سے سننے والوں کو زید کی کتاب یا نئے کپڑے کے بارے میں نہ تو کوئی نئی بات معلوم ہوئی اور نہ کوئی خبر، اور نہ ان کے بارے میں کوئی مطالبہ ہے، اس لیے یہ مرکبات غیر مفید ہیں۔ یہاں پر یہ سوالات و تدریبات جو اس کے سب سے اہم حصہ ہے، یہ آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ بعد میں ویڈیو کے ذریعے آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ مرکب کی تعریف اور اس کی اقسام ذکر کریں تو ہم نے بتایا آپ کو کہ 2 یا 2 سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی اب ہم نے بھی پڑھا کہ جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے، اس سے سننے والی کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو تو اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ جیسے حامد صالح، تو اس مثال میں پتہ لگا کہ حامد نامی شخص نیک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا اس کے اندر مطلوب ہے، دوسری مثال میں۔ اب مرکب غیر مفید کی تعریف مثال ذکر کریں تو مرکب غیر مفید کی تعریف جیسے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، مرکب غیر مفید جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے، اس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یعنی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو تو وہ مرکب مفید ہے، اور معلوم نہ ہو تو پھر وہ مرکب غیر مفید ہے۔ اس کی تعریف ہم نے پڑھی، کتاب زید یا ثوب جدید۔ تو پہلی مثال میں ایسا نہیں ہے کوئی نئی بات کی خبر معلوم ہو، یا ان دونوں مثالوں کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہو، اس لیے کیا ہے؟ مرکب غیر مفید ہے۔ اب یہاں پر پہچان کے لیے فرما رہے ہیں کہ درج ذیل سے مفرد اور مرکب کی شناخت کریں اور ان کو ان کے مناسب کالم میں درج کریں۔ یہاں پر دیکھیے 2 کالم ہیں، ایک یہ مفرد کا ہے اور یہ مرکب کا ہے۔ ہم نے ان میں سے مفرد اور مرکب اٹھانے اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ اگر ریئل کتاب آپ کے پاس ہے، پہلا ہے اللہ احد، تو یہ مرکب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب۔ 2 چیز کی انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، مانگ کی ہے کہ مفرد اور مرکب کو پہچانیں اور بتائیں۔ پہلا ہے اللہ احد، یہ مرکب ہے۔ مکہ مانے مفرد، یہ مفرد ہے، اکیلا ہے۔ صلاۃ ظہری، یہ بھی مرکب ہے۔ غنم مفرد ہے۔ العلم نور مرکب ہے۔ قلم جمیل مرکب ہے۔ بئر
مفرد ہے، رجل صالح مرکب ہے، عصفور مفرد ہے، ربنا اللہ یہ مرکب ہے۔ یہ تھا آج کا سبق نمبر 4 جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں مرکبات کی بحث تھی۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی خامی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔